میں کہتا ہوں صرف ترجمے سے کبھی قرآن کو مت پڑھیے گا، آپ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گی بلکہ گمراہی کی طرف چلے جائیں گی۔ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، یاد رکھ لیں۔ عالم بنے، سمجھے، پھر پڑھے آپ۔ خود نہ پڑھے وہ خود ترجمہ پڑھنے بیٹھ جائے گا نا تو بعض مقامات ایسے آئیں گے جس جگہ وہ شکوک اور شبہات اور سوالات میں مبتلا ہو جائے اور ایسا پریشان ہوگا کہ اللہ نہ کرے کہ گمراہی میں مبتلا ہو جائے، جسے قرآن کہتے ہیں یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا۔ غدیر خم کا یہ اصل پیغام تھا کہ رسول اللہ اپنی امت کو قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑ کر گئے تھے، لیکن آج امت نے کیا کیا؟ امت نے قرآن کے ساتھ دیکھے کیا ظلم کیا کہ قرآن کے بارے میں اس امت نے یہ مشہور کر دیا کہ قرآن نے ڈائریکٹ پڑھنا، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر اپنا فرقہ بچانا ہے اور اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو بچانا ہے تو لوگوں کو قرآن سے دور کر دو اور بہانہ یہ بنا دو کہ قرآن کو ڈائریکٹ نہیں پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن بڑا مشکل ہے اور قرآن کو کھولو گے تو قرآن تمہیں گمراہ کر دے گا، لہذا اس لیے صرف اس کا اوپر انگلیاں پھیرو، بس انگلیاں پھیر کے پڑھتے رہو۔ یہ اس امت نے قرآن کے ساتھ غدیر خم کے خطبہ اور پیغام کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ ایک مثال آج پھر لے لیں برکت کے طور پر، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا کیا ہے جی ترجمہ؟ کیا ہے جی؟ پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی اس ایک آیت میں آپ کے کروڑوں لوگوں کے عقیدے فارغ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے لاہور والے بزرگوں کا تو عقیدہ لاہور والے کو جو داتا صاحب پال رہے ہیں، آپ کے فلانے علاقے والے بزرگوں کو فلانے علاقے والوں کو فلانا بزرگ پال رہے ہیں، اور آپ کے گجر خان کے علاقے کو پتہ نہیں کون سا بزرگ پال رہا ہے، کیونکہ ہم یہاں پر پردیسی ہیں۔ فیصل آباد کے علاقے کے اندر مشہور ہے جو قائم سائن کا دربار ہے، وہ بابا پال رہا ہے، جبکہ رب کا قرآن سورہ فاتحہ یہ کیا عقیدہ آپ کو دے کے جا رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کو پالنے والا ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں قرآن نہ پڑھنا، ڈائریکٹ گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ جب جس نے یہ ترجمہ پڑھ لیا یار وہ سوچے گا تو صحیح کہ قرآن میں سورہ فاتحہ میں میرا رب تو یہ کہے کہ پوری دنیا کو، پورے جہان کو پالنے والا رب ہے، تو لاہور والوں کو کوئی اور کیوں پال رہا ہے اور فلانے علاقے والوں کو کوئی اور بزرگ کیوں پال رہا ہے؟ کیونکہ نماز کے اندر تو میں نے یہ کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، صرف یہ ایک آیت کا میں نے آپ کو بتایا ہے، اور قرآن کے اندر 6000 کے قریب آیات ہیں، 6000 قریب کے آیات ہیں۔ لوگوں نے بڑی گیم کھیلی آپ کے ساتھ کہ بھائی اپنا فرقہ بچانا ہے، اپنے باپوں بزرگوں کی تعلیمات کو بچانا ہے، لوگوں کو قرآن سے دور کر دو اور مشہور کر دو کہ قرآن بڑا مشکل ہے، قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اصل ان کے دل کے اندر فطور تھا، ان کی کھوپڑیوں کے اندر فطور تھا کہ اپنا فرقہ بچانا ہے تو قرآن سے دور کر دو، جبکہ قرآن تو اینٹی فرقے کی بات کرتا ہے، قرآن کو فرقے کو توڑنے کی بات کرتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ آپ کے ساتھ گیم کھیلی گئی ہے۔